الحمدللہ، اور ساتھ آپ نا یعنی شروع ایسے کرتے ہیں کہ ہر بندہ اخلاقی طور پہ نا چپ کر جائے، بس آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا یا بیٹی عطا کیا۔ خدا کے لیے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے یہ حماقت نہ کریں۔ آپ اگر بچے کو لیبل کر رہے ہیں کسی بھی لیبل کے تابع اس کو لے کے آ رہے ہیں، تو لیبلنگ از ایکچولی ڈسیبلنگ، آپ اس کو ڈسیبل کر رہے ہیں۔ ذکر اذکار مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہونا چاہیے۔ اچھا جی میں نے 100 روپیہ دیا ہے تو اب شام تک جو ہے نا وہ مطلب 200 یا چلیں 1000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ جو آ کے نا ڈپازٹ کروا دے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جیسے اگر آپ نے 100 روپیہ صدقہ کیا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً 70,000 روپے جہاں پہ لگنے ہیں نا اس بیماری سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نجات دلائی۔ او اللہ کے بندو صبر کر جاؤ، رک جاؤ بھائی، تھوڑی دیر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام سید سعد علی شاہ ہے۔ آج میں والدین سے انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے بچوں کو نظر لگنا، نظر بد، بری نظر کا لگنا۔ اب اس معاملے میں 2 ایکسٹریم رویے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ انتہائی احمقانہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ نظر سے نظر کچھ نہیں ہوتی، ایسے ہی بس پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر یا نظر بد اچھے بھلے انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈیا میں اتار دیتی ہے۔ بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے، روز روشن کی طرح عیاں کر کے بتا دیا کہ نظر بد واقعتاً ایک چیز ہے جس کے اثرات کچھ ایسے ہیں کہ اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث، بالکل صحیح مستند حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کتاب کے فیصلے اور تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد ان کی ہوگی جن کو نظر بد لگی۔ تو یہ بات تو کلیئر کر لیں، اس بات میں شک کا کوئی امکان نہیں ہونا چاہیے کہ نظر بد ایک بالکل چیز صحیح چیز ہے، اور یہ لگ جاتی ہے اور سب سے زیادہ بچوں کو لگتی ہے۔ اب اس میں دوسرا ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نا بلا وجہ فیشن کے طور پہ ہر چیز کو کچھ کرتے ہیں، نہ کوئی پروڈکٹیوٹی ہے، نہ کوئی کارآمد انسان ہوتے ہیں، پوچھیں تو جی مجھے نظر لگی ہوئی۔ اچھا یہ تعین کرنا ایک عجیب مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس چیز کا لوگ تعین کیسے کر لیتے ہیں کہ ان کو نظر لگی ہوئی ہے، لیکن چلیں اگر کسی کو یہ ہو جاتا ہے تعین تو ٹھیک ہے، کرنے کے کام کیا ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں نظر بد کے اوپر، اگر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان معمول سے ہٹ کے زیادہ بیمار بچے، اگر انسان یا بچے زیادہ بیمار رہنے لگ پڑے ہیں اور بظاہر ان کے جو بھی ڈاکٹرز وغیرہ ان کو ٹیسٹ ویسٹ کروانے کے لیے دیتے ہیں پیرنٹس کو یا والدین کو یا جو بھی ان کے سرپرست ہوتے ہیں اور ان میں کوئی بیماری سامنے نہیں آتی، تو کبھی گمان یہی کیا جاتا ہے اور جانا چاہیے کہ نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اب نظر بد سے محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذکر اذکار کی طاقت کو انڈرمائن نہیں کر سکتے، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ ذکر اذکار مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہونا چاہیے۔ جب بھی وہ کہیں پہ سٹک ہو تو وہ اللہ کو یاد کرے، اور اس طریقے سے یاد کرے جس طرح محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جیسے محمد عربی اپنے اوپر 3 پناہ دینے والی صورتیں، جن میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ہر روز رات کو اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اور دم کیسے کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں پہ ان تینوں صورتوں کو پڑھتے اور جہاں تک آسانی سے ہاتھ پہنچ سکتا پورے جسم کے اوپر ہاتھ مل لیتے، ان صورتوں کو پھونکتے اور ہاتھ مبارک اپنے جسم مبارک کے اوپر پورے کے پورے پھیر لیتے۔ بالکل یہی کام آپ بچوں کے ساتھ کریں۔ بچوں کو صورتیں اگر آتی ہیں تو وہ خود پڑھیں، اور اگر بچے تھوڑے چھوٹے ہیں تو ان کے لیے یہ کام ان کے پیرنٹس کریں، لیکن یہ کام لازمی کریں۔ دوسرا آیت الکرسی انتہائی پاورفل ٹول ہے۔ آپ یقین جانیں، آپ یہ کریں اور آپ اس کے اثرات دیکھیں، آپ اس کے اثرات اپنی زندگی کے اندر ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آپ اپنے اوپر پہلا کام ذکر اذکار لازمی۔ اسی طرح صبح و شام کے ذکر اذکار ہیں، اسی طرح کچھ کلمات ہیں، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات،
ٹھیک ہے، یہ پوری ایک ہے نظر بد کا مؤثر علاج. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات، آیت الکرسی کا میں نے ذکر کیا، تو یہ بہترین ٹول ہے، یہ بہترین ہتھیار ہے. اس کو آپ کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اس کی اہمیت کو کبھی بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. دوسرا کام، صدقہ نکالیں اور یہ لازمی کریں، انتہائی اپنے اوپر لازم قرار دے دے کہ آپ نے صدقہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی رقم متعین نہیں ہے کہ اتنا ہوگا تو صدقہ کہلائے گا. یعنی اسلام کی جو فلسفی ہے نا وہ بالکل بالکل کلیئر ہے. وہ اس میں ہے جی کہ پیورٹی آف انٹینٹ، یعنی آپ کی نیت کا اخلاص اسلام میں کاؤنٹ ہوتا ہے. چاہے وہ 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، جتنی بھی آپ کی توفیق، آپ صدقہ نکالیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ بھی کام آپ کر کے دیکھیں، اس کو ایکسپیرینس کریں، آپ اس کا تجربہ خود کریں. خود آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شیلڈ کر لی. اچھا، اب ہمارے ہاں تھوڑا سا لالچی عناصر بہت زیادہ ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی میں نے 100 روپیہ دیا ہے تو اب شام تک جو ہے نا وہ مطلب 200 یا چلیں 1000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ جو آ کے نا ڈپازٹ کروا دے. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو رزق کا تصور ہے نا، جو قرآن پاک میں اور احادیث سے ہمیں ملتا ہے، وہ بالکل برعکس ہے جو پاکستانیوں نے لیے یا جو پاکستانی مسلمان نے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق کا کانسیپٹ پیسے کے بدلہ پیسہ نہیں ہے. ہاں وہ ایک ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ نے پیسے کسی جگہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، دگنا ملے گا. لیکن صرف اس تناظر میں دیکھنا بھی میرا خیال ہے ایک زیادتی ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جیسے اگر آپ نے 100 روپیہ صدقہ کیا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً 70,000 روپے جہاں پہ لگنے ہیں نا، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نجات دلائی ہوئی. ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے اس صدقہ دینے کی وجہ سے آپ کے ارد گرد وہ حصار، وہ شیلڈ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. تو جلد بازی یہ سوچنا کہ میں نے ابھی دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اب وعدہ پورا کرے نا اپنا، ایسے نہیں ہے. آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، آپ کی اسپاؤس ٹھیک ہے، آپ کی بیوی ٹھیک ہے، آپ خود ٹھیک ہیں، آپ کے بچے ٹھیک ہیں، کافی عرصے تک بیمار نہیں ہوئے، تو جان لیں کہ صدقہ جو آپ نے نکالا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا، وہ اپنا کام کر رہا ہے. اچھا، آپ صدقہ دیا کس کو جائے؟ تو سب سے پہلے اپنوں میں تلاش کریں، اپنوں میں، اور اپنے نفس کو مار کے اس بندے کو بھی صدقہ دیں جس بندے نے اگر زیادتی کی اور آج اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. نفس کو مار کے، جہاں پہ آپ کو بار بار یاد دلائے گا کہ اس نے اس جگہ زیادتی کی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، نہیں، وہاں پہ آپ کا امتحان ہے. اپنے نفس کو قابو کریں اور اس کی مدد کریں. سب سے پہلے اپنوں میں دیکھیں، کوئی بیوہ، کوئی یتیم بچہ، خدا نخواستہ اپنے بھائیوں کے یا کوئی بھی اپنوں میں دیکھیں. دوسرے نمبر پہ دوسروں میں دیکھیں. دوسروں میں پہلا حق اپنوں کا، ٹھیک ہے. دور دراز چوتھے محلے میں جا کے کسی بندے کی مدد کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر یا آپ کے ارد گرد رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے اور اس کو آپ اپنی انا کی خاطر، اپنے نفس کی تسکین کی وجہ سے آپ اس کی مدد نہیں کر رہے. سب سے پہلے اپنوں میں، پھر جا کے دوسروں میں. اور صدقے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. 5 روپے ہیں، it's your purity of intent، آپ کی اخلاص نیت کاؤنٹ کرتی ہے ہمیشہ. تو صدقہ لازمی نکالیں، ڈنڈی نہ ماریں پیرنٹس پلیز، صدقہ لازمی نکالیں. تیسرا کام دیکھیں، پیرنٹس خدا کے لیے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے یہ حماقت نہ کریں. انتہائی احمقانہ حرکت ہوتی ہے یہ، کہ ایک تو اس کے سائنٹیفک بھی بہت سارے معاملات خراب ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر بچہ ابھی اس دنیا میں آیا تو کئی چیتے قسم کے لڑکے ہیں نا، لڑکے اگر اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا، لڑکا دے دیا، تو چیتے قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ فوراً موبائل نکالتے ہیں اور وہ تصویر کھینچتے ہیں. اچھا، اگر خدا نخواستہ اس موبائل کا فلیش لائٹ آن ہے تو وہ خدا نخواستہ اس کے بڑے ہی منفی اثرات ہو سکتے ہیں بچے کی نظر کے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن تصویر کھینچنا اور اس کو پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اپلوڈ کر دینا، اس سے زیادہ احمقانہ حرکت والدین جو ینگ پیرنٹس ہیں وہ نہیں کرتے. اس سے زیادہ احمقانہ حرکت اپنی بچے کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اللہ کے بندو،
آپ کو نہیں پتا کہ کون خوش ہوتا ہے. وہ تصویر لگائی ہوئی ہے اس کی اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر لگائی ہوئی ہے, وہ پوری دنیا کو آپ لوگ دکھا رہے ہیں. پیدا ہوتا ہے ابھی اس کے وہ جو سرخی ہوتی ہے اس کے چہرے کے اوپر, بچے کی چہرے کے اوپر جو سرخی وہ بھی نہیں ابھی جاتی, آپ نے اس کی تصویر لگا کے جناب اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائی ہوئی ہے. اور الحمدللہ, اور ساتھ آپ نا یعنی شروع ایسے کرتے ہیں کہ ہر بندہ اخلاقی طور پہ نا چپ کر جائے بس. آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا یا بیٹی عطا کی ہے, الحمدللہ جی ماشاءاللہ. لکھنے سے بھی الحمدللہ قبول ہو جائے گی, آپ کی تصویر ڈالنے سے بھائی ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا اور بیٹی دی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور آپ کو اس کی ذمہ داری اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنی اولاد کی ذمہ داری اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ احمقانہ حرکت نہ کریں, یہ انتہائی ایبسرڈ اور یعنی چھوٹی بات ہے کہ آپ بچے کی پیدا ہوتے سا پھر لوگوں کو سینڈ کر رہے ہو. اللہ کے بندو صبر کر جاؤ, صبر کر جاؤ, رک جاؤ بھائی, تھوڑی دیر رک جاؤ, ٹھہر جاؤ اور سوچو اس کی معنویت کیا ہے, کیوں میں یہ کام کر رہا ہوں, کیوں میں چلیں کوئی تصویر کھینچ لی اپنے پاس رکھ لی, اپنے کو امی دادوں کو دکھا دی, نانوں کو دکھا دی, پوری دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بندو پورا موقع ملے گا, ذرا صبر کر جاؤ. اور اس کے بھی انتہائی برے اثرات ہیں, اور یہی وہ کڑی ہے, یہی وہ پہلا سٹیپ ہے جدھر سے جو ہے نا یہ نظر کے دروازے کھلتے ہیں. پھر تیسرا کام دیکھیں, بچوں کو لے کے فوراً مغرب سے پہلے گھر پہنچیں. وہ جو مغرب کا ٹائم ہے وہ گھر کے اندر گزاریں, کھڑکیاں دروازے بند کریں. یہ سنت ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں. محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین اور جو جن ہیں یہ مغرب کے ٹائم نکلتے ہیں, تو آپ فوراً سے پہلے مغرب کے وقت گھر آئیں اور اپنے دروازے کھڑکیاں بند کریں اور مغرب کا ٹائم گزار کے اس کے بعد گھر سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے, یہ کام لازمی کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ایک تو ثواب کا ثواب, اور دوسرا جو آپ کے لیے اس کے مثبت اثرات ہیں آپ کی زندگی کے اندر وہ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ. پانچواں کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے اوپر بہت پیار آتا ہے, ٹھیک ہے, اور آنا بھی چاہیے. یعنی ہم پیرنٹس ہیں, ہمیں بچوں کے اوپر پیار آنا چاہیے, لیکن اس کے اندر بھی یعنی دو ایکسٹریمز ہیں. یعنی اگر مجھے میرے بچے کے اوپر انتہائی محبت اور یعنی میں اس سے پیار کا جذبہ آ رہا ہے اور میں اس سے اظہار کرنا چاہ رہا ہوں, تو خدا کے لیے اس کا بھی ایک طریقہ ہے. یعنی اس کا طریقہ سمجھیں, بچے کی تعریف نہ کریں, بچے کو کسی بھی لیبل کے انڈر نہ لے کے آئیں, چاہے وہ اچھا لیبل ہو چاہے وہ برا لیبل ہو. مجھے یہ بات سیکھنے کو ملی اور میں بھی اس بات کو اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی کے اندر پوری کوشش کر رہا ہوں کہ امپلیمنٹ کروں, اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں کہ بچے کی تعریف نہ کریں, اللہ کی تعریف کریں. ٹھیک ہے, جب بھی بچہ کوئی اچھا کام کرے تو وہ بچہ خود سے اچھا کام نہیں کرتا, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیات کے مطابق, صلاحیات کو استعمال کرتے ہوئے وہ اچھا کام کرتا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ کتنا پاک ہے, یا ماشاء اللہ, ان کلمات کا استعمال کریں. اور یہ اپنی زندگی میں یعنی اپنی زندگی کے اندر اپنے پلو سے باندھ لیں کہ ڈائریکٹلی بچے کی تعریف نہ کریں. آپ اگر بچے کو لیبل کر رہے ہیں کسی بھی لیبل کے تابع اس کو لے کے آ رہے ہیں, تو لیبلنگ از ایکچولی ڈسیبلنگ, آپ اس کو ڈسیبل کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو تعریف کر رہے ہیں تو وہ سارا وقت یہ تگدو کرے گا کہ میں اب اس تعریف, یہ جو بینچ مارک میں نے سیٹ کیا ہے, میں اس تعریف کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے ہر وقت پورا اتروں. اور اگر آپ اس کو یعنی اگر آپ اس کی تہس نہس پھیر رہے ہیں, مطلب دیسی پیرنٹس کی طرح, یعنی اس کی بدتعریفی کر رہے ہیں اور اس کا کوئی بھی چیز سراہ نہیں رہے اور اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو یہ تو اور ہی بری بات ہے اس کی صحت کے لیے, اس کے دماغی بڑھوتری کے لیے, یا اس کی دماغ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ تو بہت ہی بری بات ہے. تو لیبل نہ کریں, تعریف کریں تو صرف اور صرف پیدا کرنے والے کی, جس کی دی ہوئی صلاحیات, جس کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے میں یا میرا بچہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ ہمیں اچھا لگتا ہے. تو ڈائریکٹلی کبھی بھی تعریفی کلمات نہ کریں. آپ ڈسیبل نہیں کرنا اپنے بچوں کو انشاءاللہ. تو میرے مطابق, اور میں نے جو اپنی چیزیں سیکھی ہیں ان کے مطابق, یہ 5 کام کرنے سے ہمارے بچوں کے اوپر سے جو نظر بد ہے اس کے اثرات سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو اور خود کو بھی.
نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.